اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں درس اخلاق دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ شخص پرانے کپڑوں کو دیکھ کر اس کو چھپا رہا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 چیزوں کو لے کر کبھی بھی نہ شرمانا۔ پہلا، جب تمہارے جسم پر پرانے کپڑے ہوں تو اس کو لے کر کبھی پشیمان نہ ہونا، کبھی نہ شرمانا، کیونکہ پرانے کپڑے انبیاء اور اولیاء کی نشانی ہیں۔ پرانے کپڑے انسان میں تکبر کو ختم کرتے ہیں اور انسان کی روح کو طاقتور بناتے ہیں۔ دوسرا، غریب دوست پہ کبھی شرم محسوس نہ کرنا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اکثر وفادار دوست غریب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، بوڑھے والدین پہ کبھی شرم محسوس نہ کرنا۔ یاد رکھنا، جو انسان بوڑھے والدین پر فخر محسوس کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو آخرت میں یہی ایک عمل اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ جو انسان اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی اولاد کو فرما بردار بناتا ہے، اور یوں وہ دنیا میں بھی نیک اولاد پاتا ہے اور آخرت میں بھی فخر سے جنت میں جاتا ہے۔ گندی زبان میں بات کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم نے مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں، تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اپنے رزق میں وسعت یا عمر میں درازی چاہے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔